والد کشمیری اور والدہ ایرانی تھی، دونوں ہی حسین تھے۔ اللہ نے مجھے بھی بے پناہ حسن سے نواز دیا، کبھی کسی کو خاطر میں نہ لاتی کہ مجھے اپنے خوبصورت ہونے پہ ناز تھا۔ خاندان کے لڑکے سبھی کہتے لڑکی تو ہیرا ہے لیکن اس کا دل پتھر کا ہے، جتنی بھی قدر کرو یہ موم ہوتا ہی نہیں۔ دلاویز خان ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ اس کی والدہ نے مجھے شادی میں دیکھا تو امی کے ہاتھ پکڑ لیے کہ مہناز پرور کو میری بہو بنا دو، عمر بھر تابع دار رہوں گی۔ والد صاحب میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرانا چاہتے تھے، لیکن دلاویز کی ماں پیچھے پڑ گئی۔ بالآخر والد صاحب کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ یہ لوگ امیر کبیر تھے، سوچا اپنے بھتیجے کے پاس کیا رکھا ہے، اس پر تعلیم یافتہ بھی نہیں، بہتر ہے بیٹی کا مستقبل دیکھوں اور رشتہ داری پر اولاد کو قربان نہ کروں۔ ابو نے آنٹی فریدے کا بھرم رکھا اور ان کے بیٹے سے میری بات پکی کر دی، جو پنڈی میں اعلیٰ افسر تھے۔ میرے سسرال والوں کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ ایک بھائی 4 بہنیں تھیں۔ اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ شروع میں ساس سسر اور نندوں نے بہت خیال رکھا۔ دلاویز خان بھی واری صدقے ہوتے تھے۔ ان دنوں یوں محسوس ہوتا جیسے میں ہی اس راجدھانی کی ملکہ ہوں، جس کو اپنا گھر اپنی جنت کہتے ہیں۔ بہت جلد خدا نے ایک بیٹا دے دیا۔ میں اسے پا کر اور نہال اور اس کے پیار میں سرشار ہو گئی۔ جن دنوں سلیمان 1.5 سال کا تھا، میرے جیون ساتھی کا تبادلہ ہو گیا اور ہم پنڈی سے پشاور چلے گئے۔ دوسری بار امید سے تھی، تبھی ننھے سے ماں کا دودھ چھڑانا تھا۔ یہاں آ کر سکون ملا، لیکن ننھے سلیمان کو اکیلے سنبھالنے کی مجھے عادت نہ تھی۔ دادی کا وہ دلارا میری نندوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ زیادہ وقت وہی سنبھالتے اور میں آرام کرتی۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ اکیلے رہ کر بچہ سنبھالنا کس قدر دشوار امر ہے۔ بیٹے کا دودھ چھڑایا تو وہ ہلکان ہو گیا۔ اب سلیمان کا یہ حال تھا کہ وہ دادی اور پھپھیوں کو یاد کر کے روتا رہتا۔ رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ ہماری ساس سارا دن سلیمان کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کرتی تھیں، جو وہ کھاتا وہی بنا دیتی۔ کبھی قیمے والی کھچڑی تو کبھی آلو کے کٹلیٹس، سوجی کا حلوہ، غرض 100 طرح کے کھانے بناتی کہ بچہ کچھ تو کھا لے گا، ایسا نہ ہو کمزور ہو جائے۔ پشاور آ کر مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ تھی، سب سکھ حاصل تھا۔ شوہر بھی ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، لیکن سلیمان نے پریشان کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ کی پکی ہوئی کوئی چیز نہ کھاتا، فیڈر بھی نہ لیتا۔ چھوٹا اتنا کہ زبردستی نہ کر سکتی تھی۔ جب کھانے کی کوئی چیز منہ تک لے جاتی، ہونٹ بھینچ کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا۔ بازار کی کوئی شے دلاویز خان بچے کو نہ کھلانے دیتے کہ پیٹ خراب ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا لخت جگر روز بروز کمزور ہوتا گیا۔ کھڑا ہوتا تو گر پڑتا۔ اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی کہ پل بھر بھی میرے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ادھر بچے کو دادی اور پھپھیوں کی اداسی کھائی جاتی تھی۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ کچھ دنوں کے لیے پنڈی چلی جاؤں تاکہ سلیمان اپنی دادی اور پھپھیوں سے مل لے۔ دلاویز خان کافی اداس تھے۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ہم جدا ہونے جا رہے تھے۔ شوہر کو اداس دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تبھی وہ بولے، ناز کیوں روتی ہو؟ ارے بھائی 2 ہفتے کے لیے ہی جا رہی ہو، عمر بھر کے لیے تو نہیں۔ میں نے آنسو پوچھ دیے اور اس وقت تک انہیں دیکھتی رہی جب تک کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ سلیمان گھر پہنچ کر پرسکون ہو گیا۔ دادی اور پھپھیوں کو دیکھتے ہی نہال تھا۔ اس کی گود سے اترتا تو دوسرے کی گود میں چڑھ جاتا۔ اس کی دادی نے گاجر کا حلوہ بنایا، بڑے شوق سے کھایا۔ وہ ہر چیز بنا کر اسے کھلاتی، پیٹ بھر کر کھاتا اور رات بھر آرام سے سویا رہتا۔ ساس نے مجھے کہا، بیٹی ناز، تم مجھ سے کچھ کھانا بنانا سیکھ لو، خاص طور پر سلیمان کی پسند کی چیزیں، وہ جو شوق سے کھاتا ہے۔ روز 2-3 قسم کے کھانے بنا لیا کرو اس کے لیے، ایک کو نہ کھائے گا تو دوسری ڈش کھا لے گا۔ جب ہم پنڈی آئے تھے، واقعی سلیمان نے رغبت سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ سونے سے پہلے ہماری ساس خود اسے کھلا دیتی اور وہ ساری رات کروٹ بھی نہ لیتا۔ صبح سویرے اٹھتا اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی شے، مثلاً کھیر، سوپ، دلیا وغیرہ کھلا دیتی۔ سسرال میں رہ کر سلیمان کی طرف سے مجھے بہت آرام تھا، لیکن دلاویز صاحب کے روز فون کر کے پوچھتے، ہاں بھائی تو کب آنے کا پروگرام ہے؟ اتنے دن گزر گئے تمہارے بغیر، اب آ بھی جاؤ۔ آنٹی تو سلیمان کی خاطر ابھی بھی روکتی تھی کہ کچھ دن اور ٹھہرو، بچے میں ذرا جان پڑی ہے تو جانے لگی ہو، وہاں جا کر پھر یہ کمزور ہو جائے گا۔ آخر کب تک؟ خان صاحب نے چھٹی لے لی اور خود مجھے لینے آ گئے۔ پشاور آ کر جی اور برا رہنے لگا۔ سلیمان نے پھر سے وہی روش اپنا لی، کچھ نہ کھاتا، روتے رہتا۔ دلاویز نے حل نکالا کہ ایک اچھی میڈ کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا، جو بچے کو سنبھالے، اسے کھلائے پلائے نہلائے اور مجھے آرام کرنے دے۔ بہت جلد ایک میڈ کا انتظام ہو گیا۔ وہ ادھیڑ عمر تھی، 2 بچوں کی ماں تھی۔ اس کو رہنے کا ٹھکانہ درکار تھا۔ ہمارے صاحب نے سرونٹ کوارٹر دے دیا اور آتے ہی اس نے سلیمان کو سنبھال لیا۔ اسے بچوں کی پرورش کا تجربہ تھا، یوں بھی نیک اور مخلص عورت تھی۔ خاوند اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، 2 سال سے اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔
وہ بیچاری بچوں کا پیٹ پالنے ہمارے گھر ملازمہ بن کر آ گئی اور چلانے والا ہمارا چوکیدار تھا جس کی زیب بی رشتہ دار تھی۔ زیب چونکہ ضرورت مند تھی لہٰذا اس نے سلمان کے سارے فرائض اچھی طرح سنبھال لیے، طرح طرح کے مزیدار کھانے بناتی تھی اور اس کے دونوں بچے سلمان کے ساتھ کھیلتے۔ وہ بہت خوش رہنے لگا۔ مجھے ایک بڑی پریشانی سے نجات مل گئی، سکون سے ہو گئی۔ زیب ایک گھریلو عورت تھی، میرے دیگر گھریلو کام بھی کر دیتی تھی۔ میں اس کی شکر گزار تھی اور وہ میری شکر گزار تھی کہ اب میں اور سلمان رات بھر پوری نیند سوتے تھے۔ جن دنوں میرے یہاں دوسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی، زیب کا گمشدہ خاوند لوٹ کر آ گیا اور وہ ہم سے معذرت کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ شوہر نے اسے ملازمت کرنے اور گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دی۔ وہ دوبارہ نہیں آئی، البتہ اس بار چوکیدار نے ایسی خاتون کا انتظام کر دیا جس نے نرسنگ ٹریننگ لی تھی اور ایک اسپتال میں بطور نرس کچھ عرصے کام بھی کیا تھا۔ اس کا نام شمسا تھا، متلقہ تھی، معمولی شکل و صورت تھی، سراپا پرکشش تھا، لباس نکسک سے درست اور حلیہ ہر وقت ٹھیک رکھتی تھی، یعنی سلیقے میں باکمال تھی۔ بات کرنے میں بھی ایک طریقہ تھا، قصہ مختصر، بڑی اسٹائلش قسم کی تھی۔ پہلی بار جب ادب کے ساتھ گھل مل کر باتیں کیں تو مجھے اچھی لگی۔ اس میں کچھ ایسے ہنر تھے کہ مالکہ ہونے کے باوجود میں اس سے دوستانہ رویہ اختیار کر لیا۔ اب وہ میری ملازمہ نہیں بلکہ میری سہیلی بن گئی تھی۔ ہم ایک میز پر ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے۔ جب میں بور ہوتی تو وہ اچھی اچھی باتیں کرتی جس سے جی خوش ہو جاتا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے ہاں ولادت متوقع تھی اور اب بالکل ہی گھر کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شمسا ہمارے سارے معاملات دیکھتی، نوکر خان ساما سبھی اس کی نگرانی میں کام کرتے تھے۔ سودا سلف منگوانا اس کی درد سری تھی۔ مہینے بھر کے راشن کچن کی سامان کی لسٹ وہ پہلے سے تیار کر لیتی تھی۔ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے زیادہ سمجھدار تھی، ہر معاملے میں خوب سوجھ بوجھ سے کام لیتی۔ سلیمان کو بھی کچھ اس طرح رجا لیا کہ وہ زیب کو بھول کر آنٹی شمسا کا گرویدہ ہو گیا۔ شمسا کی عمر 30 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن اپنا خیال رکھنے کی وجہ سے وہ بمشکل 17-18 کی نظر آتی۔ میرے خاوند کو بھائی صاحب کہتی، میرے گمان سے تو وہ بھی اسے بڑے بھائی کی نظر سے ہی دیکھتے تھے اور سسٹر شمسا کہا کرتے تھے۔ جتنی سکون زیب نے دیا اس سے کہیں زیادہ شمسا سے ملا۔ بچے کی پیدائش کے وقت میں اسپتال میں تھی، اس نے سلمان اور گھر کو سنبھالا۔ میں جب ننھی بیٹی لیے گھر آئی تو شمسا نے بہت خوشی منائی۔ ہماری ساس سفر نہ کر سکتی تھی، انہوں نے بیٹیوں کو بھیج دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی بھابھی اور بچوں کو لیتی آنا۔ سلمان کے لیے تو وہ بہت اداس تھیں۔ جب تک پشاور میں رہی شمسا نے میری خوب دیکھ بھال کی۔ اب چلا ہو گیا تھا، نندوں نے اصرار کیا، بھابھی امی کے پاس چلیے، اپنی نومولود پوتی کے لیے بہت اداس ہیں۔ سلمان کے بابا نے بھی کہا، ہاں ہاں چلی جاؤ، ان لوگوں کا ساتھ ہے، پھر کیسے جا پاؤ گی، امی جان تمہارا شدت سے انتظار کر رہی ہیں، کچھ دن وہاں آرام کر لو، جب فون کرو گی لینے آ جاؤں گا۔ مجھے خان کی فکر نہ تھی، شمسا تو گھر میں تھی ہی، میرے والد ان دنوں بیمار تھے اور ان کی فکر کھائے جاتی تھی۔ میں پنڈی آ گئی۔ خان صاحب کا پہلے روز فون آتا، پھر بعد میں ہفتے میں آنے لگا۔ مجھے یہاں آئے 1 ماہ بیت گیا، لینے بھی نہ آئے، تو میں نے فون کر کے کہا اب آ جائیں، اور بچے آپ کے لیے بہت اداس ہیں۔ بولے ایک ضروری دورے پر کل جانا ہے، ہفتے بعد آ کر لے جاؤں گا۔ انہی دنوں والد شدید بیمار پڑ گئے اور پھر رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ میرے خان وفات پر آئے اور 1 روز بعد واپس پشاور چلے گئے۔ اس موقع پر ساتھ نہ جا سکی کیونکہ امی کے پاس رہنا واجب تھا۔ ابو کے 40ویں تک میکے میں رہی اور پھر واپسی کی تیاری باندھ لی۔ حیرت اور دکھ اس بات کا تھا کہ میرے والد کی فوتگی پر غیروں کی طرح آ کر چلے گئے، حالانکہ اس دوران 2-3 بار آنا ان کا بنتا تھا۔ پنڈی سے پشاور بہت دور نہ تھا، لیکن میری اور والدہ کی دلجوئی کو اپنے فرائض منصبی کا بہانہ کر کے نظر انداز کر دیا اور میں سوچتی رہ گئی۔ ایک روز ہمارے خانسامہ کا فون آ گیا۔ تعزیت کے بعد کہا، بی بی آپ کو گئے بہت دن ہو گئے ہیں، اب لوٹ آئیے۔ خان صاحب کو اتنے دن اکیلے چھوڑنا درست نہیں، فوراً آئیے۔ بابا شاہ کے لہجے سے چونک گئی، کوئی ایمرجنسی لگتی تھی، خدا خیر کرے میرے خان ٹھیک ہوں۔ ایسے تو بابا نے فون نہ کیا تھا، ابو کی تعزیت کے بہانے سے فون کر کے مجھے جیسے ہوشیار کرنا چاہتے ہوں۔ میں نے رخت سفر باندھا اور ڈرائیور کے ساتھ پشاور چلی آئی۔ مجھے یوں اچانک دیکھ کر شمسا حیران رہ گئی۔ وہ گھر میں ہی تھی، حالانکہ خان کہتے تھے میں نے اسے چھٹی دے دی ہے، جب تم آؤ گی آ جائے گی، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شمسا تم موجود ہو؟ خان تو کہہ رہے تھے کہ ناز بی بی میں آج ہی آئی تھی آپ کا پتہ کرنے، ویسے میں چھٹی پر ہی تھی، شکر ہے کہ تم آج آ گئی ہو، ورنہ 2 بچوں کو سنبھالنا اکیلے میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ خان صاحب ہم کو دیکھ کر بظاہر خوش ہو گئے، بچوں کو پیار کیا، بولے تم نے اچانک آ کر سرپرائز دیا ہے، ورنہ میں کل روانہ ہو رہا تھا تم لوگوں کو لینے کے لیے۔ کچھ دن معمول کے مطابق گزرے۔ میں نے سلمان اور فرحان دونوں کی ذمہ داری شمسا پر ڈال دی، خود آرام سے سو جاتی۔ ابو کی وفات کے بعد ویسے بھی کافی ڈسٹرب رہی تھی، یہاں آ کر لگا سکون کی وادی میں آ گئی ہوں اور جنت میں قدم رکھ دیا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک روز کچن میں گئی تو خانسامہ شاہ بابا نے میرے کان میں خسر پسر کی، بی بی اس کمزاز شمسا کو نکالو ورنہ پچھتاؤ گی۔
کیوں بابا، یہ بدنیت آپ کے گھر بار پر قبضہ نہ کر لے؟ میں دنگ رہ گئی۔ شاہ بابا کے منہ سے ایسی بات سن کر کانوں پر یقین نہ آیا کہ خان بابا ایک ذمہ دار اور سنجیدہ بزرگ تھے۔ وہ ہرگز حقائق سے بعید محض کسی شک یا گمان کے تحت اتنی بڑی بات نہ کر سکتے تھے۔ میں بھی شک کی بھٹی میں جلنے لگی، لیکن کوئی ثبوت نہ تھا کہ شمسا سے باز پرس کرتی۔ اس کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا اور خان بھی اس سے لیے دیے رہتے تھے، تاہم اپنے اندر کی کھولن آرام نہ دیتی تھی۔ بلا جواب شمسا سے الجھنے لگی، بات بات پر ٹوکنے لگی۔ اسے برا لگتا لیکن نوکری اس نے پھر بھی نہ چھوڑی۔ میں نے بھی اسے نکالنے کا سوچ میں پڑ جاتی، اگر یہ چلی گئی تو کیا کروں گی؟ تو چھوٹے بچوں کو کیسے سنبھالوں گی؟ اتنے سارے کام بچوں کے اکیلی کیوں کر سر انجام دوں گی؟ اتنی اچھی خدمتگار پھر کہاں ملے گی؟ ایسا نہ ہو وہم کے مارے اس کو نکال بیٹھوں پھر بعد میں پچھتاؤں، گویا وہ میری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی تھی۔ ایک روز دلاویز خان نے کہا کہ وہ لاہور سرکاری کام سے جا رہے ہیں، 3 دن بعد لوٹیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اگلے روز شمسا نے بھی چھٹی مانگ لی۔ کہنے لگی میری امی بیمار ہیں اور مجھے ان کے پاس نوشہرہ جانا ہے۔ ابھی چھوٹی بہن کا فون آیا ہے، امی شدید بیمار ہیں، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ اگر ضرورت ہو تو میں گاڑی ڈرائیور تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ کہنے لگی شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے ہفتہ بھر کی چھٹی لی۔ 2 دن میں ہی بچوں نے رو رو کر میرا برا حال کر دیا، دن میں تارے دکھا دیے۔ پچھتانے لگی کہ کیوں اتنے سارے دنوں کے لیے اس کو رخصت دے دی، میاں کو تو آنے دیا ہوتا۔ خدا جانے یہ عورتیں کیسے اپنے 4 5 بچے سنبھالتی ہیں۔ دلاویز خان کو گئے 3 دن تھا کہ چھوٹا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اسے اس حال کے ساتھ بخار آنے لگا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو، فرحان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ دونوں بچوں کو لے کر میں بچوں کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ گھر لوٹتے ہوئے ایک جگہ ہماری گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی۔ سامنے ایک ریسٹورنٹ نظر آ رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے شمسا اور اپنے خاوند کو اس ریسٹورنٹ سے نکلتے دیکھا۔ آنکھوں پر یقین نہ آیا، گویا دونوں اسی شہر میں تھے اور دونوں نے مجھ سے جھوٹ بول کر میری آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ یہ وقت کیسے گزرا کیا بتاؤں؟ دونوں کے واپس آنے تک انگاروں پر بسر ہو رہی تھی۔ بالآخر دلاویز آئے۔ چھوٹا بچہ کافی بیمار تھا۔ میرا جھگڑا اس وقت بنتا نہ تھا، لیکن خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھٹ پڑی۔ ان کو مجھ سے ایسی امید نہ تھی۔ بچے کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس سے میں آگ بگولا گھر سے چلے گئے۔ شمسا کو انہوں نے مطلع کر دیا کہ اب گھر مت جانا۔ وہ نہ آئی، لیکن کچھ دن بعد میری امی کے ماموں کا فون آ گیا، جو کہ پشاور میں ہی رہتے تھے لیکن ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ بولے ناز بیٹی، احمد خان میرا دوست نکاح خواہ ہے، اس کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ دلاویز خان نے شمسا نامی خاتون سے نکاح کر لیا ہے اور میں نے تصدیق کر لی ہے کہ تمہارے شوہر نے نکاح کیا ہے۔ فی الحال تمہاری ماں کو نہیں بتایا کہ وہ سوگ کی حالت میں ہے اور عدت میں ہے۔ تم کو بتا رہا ہوں، حوصلہ رکھنا اور کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ ساس کو فون کیا، اس نے بھی کہا کہ مردوں سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، اچھی بیوی کی طرح اپنے بچوں کی خاطر حالات سے سمجھوتا کر لو اور اپنے گھر کو چھوڑ کر مت جانا۔ اس وقت میں اس قدر صدمے میں تھی کہ مجھے کسی کی نصیحت، کسی کی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا رشید بابا مجھے پنڈی لے چلو، اور چابیاں میں نے چوکیدار کے حوالے کر دیں کہ جب صاحب آئے تو ان کو دے دینا۔ وہ شوق سے دوسری بیوی کو گھر لے آئے۔ بس یہی میری غلطی تھی۔ جب آشیانہ چھوڑا تو وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا۔ ماں کہا کرتی تھی بیٹی، جب ایک چڑیا اپنا گھونسلہ چھوڑ کر اڑ جاتی ہے تو دوسری کے لیے ہمیشہ کے لیے جگہ چھوڑ جاتی ہے، پھر اس میں دوسری چڑیا آ جاتی ہے۔ میں کہ آ کر امی کو بھی نہ بتایا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سوگ کی حالت میں ان کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر دکھ برداشت بھی نہ ہو رہا تھا۔ سوچا ہی نہیں کہ امی بیچاری کی کفالت کرنے والا نہیں رہا، میری کفالت کون کرے گا۔ 1 ہفتہ بمشکل ضبط کیا اور پھر شاہ بابا کو فون کیا۔ شاہ بابا، کیا صاحب گھر آ گئے؟ ہاں بی بی، وہ گھر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی آپ کا پوچھا۔ جب بتایا کہ آپ بچوں کو لے کر چلی گئی ہیں تو 6-7 دن بعد وہ دوسری بیوی کو گھر لے آئے، اسی بدبخت شمسا کو۔ آپ صاحب کے آنے سے پہلے کیوں گئی بی بی؟ آپ کو ان کا انتظار کرنا چاہیے، اپنا گھر نہ چھوڑنا تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ دلاویز اپنے بچوں کی خاطر میرے پاس ضرور آئے گا، لیکن اس مغرور کو شاید اپنی دولت کا گھمنڈ تھا۔ وہ نہیں آیا، لیکن مجھے طلاق بھجوا دی۔ اس نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ بچوں کی ماں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ عدالت نے بڑا بیٹا باپ کے حوالے کرنے کا آرڈر دے دیا اور چھوٹی کو میرے پاس رہنے دیا۔ سلمان 7 سال کی عمر میں اس لیے باپ کی حوالگی میں دے دیا کہ اس کی غریب ماں اس کی ضروریات بحسنہ خوبی پورا نہ کر سکے گی، جبکہ باپ اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا مقدور رکھتا تھا۔ بچے کے اچھے مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ ہوا، لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا اور میری امیدوں کا مرکز تھا۔ اس کا وجود میرا سہارا تھا، میری زیست کا دیپک اسی سے جلتا تھا، اور اب میں زندہ رہ کر بھی مردہ ہوں۔ بیٹی بھی شاید باپ کے پاس چلی جائے۔ بے شک میں نے اس روز اپنے شوہر سے بدزبانی کی تھی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ بے شک میں آرام طلب تھی، کام سے میری جان جاتی تھی، لیکن کسی عورت کو سگڑ نہ ہونے کی اتنی بڑی سزا تو نہ ملنی چاہیے۔
آج ساس کہتی ہیں کہ پھوہڑ تھی اس لیے اپنے وقت کو ٹھکرا گئی، اور میرے بچوں کا باپ کہتا ہے سگڑ نہ تھی، طلاق اس لیے نہیں دی بلکہ اس لیے دی کہ بغیر اجازت کیوں میرا گھر چھوڑ کر گئی، اگر اس دن گھر چھوڑ کر نہ جاتی تو ناز کو کبھی طلاق نہ دیتا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔